اگر کوئی غریب دکھی ہے تو اس کے دکھ کو دور کرنا، ہاسپٹل قائم کرنا، کالج بنانا، اسکول بنانا، سماج سیوا کرنا، مدرسے کو پروموٹ کرنا، عالموں کو جو دھرم کا کام کرتے ہیں اس کو سمان دینا، جس کا کام تھا وہ آج کل نیتا گیری چھوڑ کر کے پروچن شروع کر دیا ہے۔ جو نیتا تھا وہ نیتا گیری چھوڑ کے پروچن شروع کر دیا ہے۔ ڈاکٹر کو اچھا علاج کرنا چاہیے، خطرناک بیماریاں بڑھ رہی ہیں سماج میں، وہ اپنا علاج چھوڑ کر کے اب وہ پروچن شروع کر دیا ہے۔ جو انجینئر تھا، ایک پاکستان کا انجینئر ہے، وہ انجینئرنگ چھوڑ کر کے پروچن شروع کر دیا ہے۔ پاکستان کے ایک ڈاکٹر ہیں، وہ ڈاکٹری چھوڑ کے پروچن شروع کر دیا ہے۔ ہمارے کشن گنج کا ایک نیتا ہے، وہ نیتا گیری چھوڑ کے وہ پروچن شروع کر دیا ہے۔ یعنی اب سب کے دماغ میں پروچن کا ایک بھاؤ پیدا ہو گیا ہے۔ اپنا خود نہیں سدھرنا ہے، اپنی بیوی کو نہیں سدھارنا ہے، اپنے گھر کے لوگوں کو نہیں سدھارنا ہے، بلکہ دوسروں کے سدھارنے کا ایک نشہ چھا گیا ہے۔ آج کل جوکر کو بھی پروچن کرنے کا نشہ چھا گیا ہے۔ جو جوک کرتا تھا، جو دوسروں کو کامیڈی سنا سنا کے ہنساتا تھا، جو سرکس میں کام کرتا تھا، اور آج وہ بھی سرکس چھوڑ کر کے پروچن دے رہا ہے۔ آدمی وہ ہے جو سرکس چھوڑ کر کے نمازی بن جائے، متقی پرہیزگار بن جائے، جو گناہ ہوئے سارے گناہوں کو مٹا کر کے نیکیوں میں سبقت کرے، آگے بڑھے۔ نہیں، صرف دوسروں کو سمجھانے کا ایک نشہ چھا گیا ہے۔ سمجھانے کا حق کس کو ہے؟ سمجھانے کا حق اس کو ہے جو قرآن جانتا ہے۔ سمجھانے کا حق اس کو ہے جو حدیث پاک پڑھتا ہے۔ سمجھانے کا حق اس کو ہے جو قرآن عربی میں نازل ہوا اس عربی زبان کو جانتا ہے۔ سمجھانے کا حق اس کو ہے جو حدیث عربی زبان میں ہے، اس حدیث پاک کو وہ جانتا ہو۔ اب قرآن اور حدیث کا اردو ترجمہ پڑھا، اسی لیے ڈاکٹر اپنا پیشہ چھوڑ کے بھاشن دے رہا ہے۔ تو اب ایسے وقت میں جو کوئی ان کا بھاشن سنے گا وہ تو عالموں کے تئیں گستاخ ہو جائے گا۔ جمعہ کے دن مسجد میں امام سے خطبہ سنے گا، بولے گا اس سے زیادہ اچھا خطبہ تو ڈاکٹر صاحب دے رہے تھے، چونکہ وہ انگریزی بھی مکس کر کے بات کر رہے تھے۔ اب عالموں کے تئیں گستاخ بنا دیا ان دنیا دار لوگوں نے، جس کا کام تھا کچھ اور وہ کچھ شروع کر دیا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ قرآن کہتا ہے کہ حبیب لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ذریعے لوگوں کو خدا کی طرف بلائیے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کہتا ہے اے حبیب آپ لوگوں کو سمجھائیے، سمجھانا مسلمانوں کو نفع دیتا ہے۔ سمجھاتے رہیے، بتاتے رہیے، لوگوں کو سکھاتے رہیے، یہ سکھانا مسلمانوں کو نفع دیتا ہے۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سرکار دو جہاں علیہ السلام کے وصال کے بعد جو حضور کا اصل اترادھیکاری، سرکار دو جہاں کا جو جانشی ہے، ان لوگوں نے اسلام کی خدمت کی کمان سنبھالی اور انہوں نے ساری زندگی دین کی خدمت کی، اور حضور نے قیامت تک دین کی خدمت کرنے کے لیے اب علماء کرام کو اپنا وارث اور اپنا جانشی قرار دیا، اپنا نائب قرار دیا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبی کے نائب اور وارث ہیں۔ یہ محفل قرآن سننے کی ہے، قرآن سننا، یا جوک سننے کی محفل نہیں ہے۔ یہ محفل حدیث سنانے کے لیے منعقد ہوئی ہے، جوکری کرنے کے لیے نہیں، لطیفہ سننے کے لیے نہیں، اور ڈرامہ کے لیے نہیں۔ ڈرامہ کے لیے وہاں جاؤ جہاں لڑکیاں ناچتی ہیں، جوک سننے کے لیے وہاں جاؤ جہاں کوئی جوکر آ کے کامیڈی، پاکستان کا عمر شریف، ہندوستان کا راجو سریواستو، وہ لوگ بہت زیادہ اچھا کام کرتے ہیں، ہنساتے ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ اس محفل میں قرآن سنا جاتا ہے، اس محفل میں حدیث سنی جاتی ہے، اس لیے قرآن اور حدیث سننے والا مزاج لے کے اس محفل میں آؤ، ورنہ ہی حالت ایسی خراب ہو جائے گی کہ تمہارا بیٹا تمہارا نہیں رہے گا، پیدا تم کرو گے اور یہ بیٹا کافروں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ بیٹی تمہاری نہیں رہے گی، پیدا تم کرو گے مگر یہ کافروں کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ کوئی دن ہندوستان میں نہیں گزرتا ہے آج جس دن ایک مسلمان کی بیٹی کسی مشرک کے ساتھ بھاگ نہ جاتی ہو، اور آج سے 50 سال پہلے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا
جس دن کے 1000 کافر کلمہ پڑھ کے مومن نہ ہوتا ہو. اور آج سے 50 سال پہلے مسلمانوں کی بیٹی اگر اس کا پاؤں پھسلتا تھا اور کسی غیر مسلم سے محبت کر بیٹھتی تھی تو اس وقت تک اس سے شادی نہیں کرتی تھی جب تک کہ اس کو مصطفیٰ کا غلام نہیں بنا دیتی تھی. کس طرح حالات بدل گئے کہ پہلے کافروں کو مومن بنا کے کلمہ پڑھا کے اس سے نکاح ہوتا تھا، اور آج اپنا دین دھرم سب کچھ لوٹا کے ان کے ساتھ بھاگا جاتا ہے. یعنی دنیا آخرت کو دنیا کے بدلے میں بیچا جاتا ہے. اور حضور نے کہا ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جس وقت آدمی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے قبرستان دوڑے گا اور کہے گا کہ کاش میں مر گیا ہوتا تاکہ یہ دن مجھ کو دیکھنے کو نہیں ملتا اور میں اس قبر میں دفن ہو گیا ہوتا. وہ وقت ابھی قریب آ چکا ہے اور شروع ہو گیا اس کا. ہر آدمی زندہ رہنا چاہتا ہے، لیکن جس کا دل زندہ ہے، ضمیر زندہ ہے، وہ حالات کو دیکھنے کے بعد اب جینا نہیں چاہتا. جب ایک 18 سال کی لڑکی لباس پہننے کے بعد بھی وہ برہنہ نظر آتی ہے، غیرت مند اس سماج میں جینا نہیں چاہتا ہے. جب پانی مہنگا اور شراب سستی ہو جائے تو عقل مند آدمی اس سماج میں جینا نہیں چاہتا ہے. اور جہاں قرآن حدیث سننے کی جگہ کو لطیفہ اور جوک کا مرکز بنا دیا جائے، وہاں صاحبان جبہ و دستار اہل علم جینا نہیں چاہتے. جہاں مسلمانوں کے گھر میں 1000 کتابیں ہوتی تھیں، آج وہاں صرف قرآن پاک بھی نہیں ہے. اگر کسی کے گھر میں ہے بھی تو بالکل ایک دبیز مٹی کی تہ اس پر جمی ہوئی ہے. ایسے حالات میں ایک غیرت مند جینا نہیں چاہتا ہے. جہاں سچوں کو بے وقوف کہا جائے، جہاں جھوٹوں کو چتور اور چالاک کہا جائے، وہ سماج جینے کے لائق نہیں ہوتا ہے. جس سماج میں ظلم بڑھ جائے، گھمنڈ بڑھ جائے، اس سماج میں کبھی سکھ چین نہیں ہوگا. جس سماج میں دوسروں کو سمان دیا جاتا ہے، نیکوں کو عزت دی جاتی ہے، نیکیوں کی قدر کی جاتی ہے، وہ سماج میں جینے کا من کرتا ہے. لیکن جہاں اچھوں کو پامال کیا جاتا ہو، جہاں عالموں کو ذلیل کیا جاتا ہو، جہاں ماں باپ کو دھکا مکی کی جاتی ہو، جہاں نکاح کو بوجھ اور زنا کو فیشن کا نام دے دیا گیا ہو، وہ دنیا رہنے کے قابل. ایگریکلچر کلٹیویشن کا حل ہے، لیکن زندگی کے سارے پرابلمز کا حل کسی کے پاس نہیں ہے. آدمی جو پرفیکٹ ہو، جو کمپلیٹ ہو، ہر اعتبار سے پریپورن ہو اور سب سے زیادہ علم اس کے پاس ہو، حسن اس کے پاس ہو، عقل اس کے پاس ہو، حکمت اس کے پاس ہو، ایسا پریپورن انسان کوئی نہیں ہے دنیا میں سوائے محمد رسول اللہ کے. تو برنارڈ شاہ کہتے ہیں he must be called the savior of humanity. If a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems as much needed peace and happiness. یہ کوئی بریلوی مولوی نہیں بول رہا، یہ کوئی ہندوستان کا کوئی کرسچن نہیں بول رہا، یہ کوئی صاحب پیر صاحب نہیں بول رہے، بلکہ 7 سمندر پار کا ایک بہت بڑا دانشور جس کی کتاب ہندوستان کے سارے کالج میں پڑھائی جاتی ہے، جن کا انتقال آج سے 75 سال پہلے ہو گیا، لیکن آج بھی ان کی کتاب ساری یونیورسٹیز میں چلتی ہے. ہم نے بھی انگریزی میں ایم اے کرتے ہوئے ان کی کتاب میں نے پڑھی ہے. ڈاکٹر جارج برنارڈ شاہ جو بہت بڑے ڈراماٹسٹ، بہت بڑے ادیب تھے، جن کے ڈراماز ہندوستان کے کالجز میں چلتے ہیں، جنہوں نے انگریزی زبان کو بڑا رچ کیا ہے. میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ دماغ کھوپڑی اس قدر الٹ گئی ہے لوگوں کی. مولانا کی بات کم سمجھ میں آتی ہے، ویگیانکوں کی بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے. مولانا چیختا تھا کہ حضور نے کہا ہے کہ غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دو. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اسلام کے پیغمبر نے کہا ہے کہ ایک مومن کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو غیر ضروری چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دیا جائے، unnecessary چیز زندگی سے ہٹا دیا جائے. لیکن گٹکا غیر ضروری ہے، مولانا چیختا رہا، یہ بندہ نہیں چھوڑا. سگریٹ غیر ضروری ہے جو زندگی کے لیے ضروری نہیں ہے. ضروری ہے پانی، ضروری ہے چاول، ضروری ہے روٹی، ضروری ہے دودھ، لیکن یہ غیر ضروری چیزیں ہیں، گٹکا، سگریٹ، بیڑی. مگر مولانا چیختا رہا، یہ سوچا کہ ان کا کام ہے چلانا، چلانے دو. نہیں مانا.
لیکن ڈاکٹر نے جب کہا کہ تیرا لیور فیٹی ہو چکا ہے اور تیرا لیور اگر تم نے بیڑی سگریٹ کو نہیں چھوڑا, گٹکا نہیں چھوڑا, تو 1 سال کے اندر اندر تمہارا لیور کام کرنا چھوڑ دے گا اور لیور ٹرانسپلانٹ کرانا پڑے گا. اس کے لیے 30 لاکھ روپے چاہیے. اگر تم نے نہیں چھوڑا تو بس زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. سگریٹ تم نے نہیں چھوڑا, یہ لنگس تیرا 80% ختم ہو چکا ہے اور جو 20% کام کر رہا ہے, مزید یہ 1 سال کے اندر اندر یہ لنگس تیرا ختم ہو جائے گا. سانس لینے میں دقت ہوگی, آکسیجن کے سہارے 2-4-10 دن جیو گے, اس کے بعد پھر تڑپ تڑپ کے مر جاؤ گے. میں کہتا رہا, میری بات کوئی نہیں سنا. لیکن ڈاکٹر نے جہاں انہوں نے کہا, ڈاکٹر نے جہاں صحت کی خرابی کی بات کہی, فوری وہ سمجھ گیا. اب انہوں نے گٹکا چھوڑ دیا. اس کا مطلب ہے کہ مولانا کی بات کو اس قدر اہمیت نہیں دی جا رہی ہے جس قدر اہمیت آج ڈاکٹر کی بات کو دی جا رہی ہے. مولانا کی بات, مولانا کہتا تھا کہ یہاں گلے تک مت کھاؤ, چاہے اپنے گھر میں ہو چاہے شادی بیاہ کی محفل میں ہو. اپنا گھر کا اپنا کھانا ہے, ولیمہ میں, 40واں میں, تیجا میں, چہارم میں, برسی میں, باراتی میں, وہ کھانا بھی تمہاری ہی طرح کسی آدمی نے تیرے لیے تیار کیا ہے. جو اپنے گھر میں آدھا کیجی گوشت لا کے 10 آدمی کھا لیتے ہو, اور ولیمہ میں آدھا کیجی گوشت اکیلے کھانا چاہتے ہو, 1 کیجی گوشت باراتی میں اکیلے تم کھانا چاہتے ہو. آخر یہ کیا, آدھا کھایا آدھا پھینکا, یہ دانے کی بربادی کیوں کر رہے ہو؟ جبکہ حدیث میں آیا ہے کہ روٹی کی عزت کرو, ورنہ جس قوم سے یہ روٹی روٹھ جاتی ہے دوبارہ اس قوم کے پاس نہیں آتی ہے. جو اللہ دانا دینا جانتا ہے وہ اللہ دانا چھین کر تڑپانا بھی جانتا ہے. جس طرح صومالیہ کے لوگوں کو آج سے کئی سال پہلے جب وہاں قہر چھایا, بڑے بڑے خراب پتی جب وہاں بھوکمری کے شکار ہو گئے, تو جو صاحب یونائٹڈ نیشن کی طرف سے جو شیور لگتا تھا روٹی کے بانٹنے کا, اس میں عرب پتی جو کل تک تھے وہ ہاتھ میں کٹورا لے کے روٹی کی بھیک مانگنے وہاں کھڑا ہوتے تھے. جب آدمی برباد ہوتا ہے تو اس کی کھوپڑی الٹی ہو جاتی ہے. شرابی کی بات اچھی